السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم چیپٹر جو ہے ہمارا اونچی اڑان، اس کی ایکسپلینیشن کنٹینیو کریں گے فرام پیج نمبر 47۔ ہم نے یہاں تک ایکسپلینیشن کری تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے پتنگیں بنانا شروع کریں اور بالآخر وہ ایک صحیح پتنگ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ویلبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کی۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے، پھر انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈ جہاز اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یعنی کیا ہوا؟ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز جو تھا وہ گلائڈنگ کرتے ہوئے، یعنی جہاز اڑاتے ہوئے، گلائیڈ جو تھا وہ جہاز اڑاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی، یعنی ان کو اس بات سے حوصلہ ملا کہ کس طریقے سے اس نے اپنی جان پہ کھیل کے کوشش کی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جو خواب وہ ادھورا چھوڑ کے گیا تھا اس سے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے، یہاں تک کہ 1903 میں وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 17 ستمبر 1903 کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ ٹھیک ہے، کتنے سیکنڈ؟ 12 سیکنڈ سے زیادہ، یہ اس کا پہلا کامیاب تجربہ تھا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے مزید 3 اڑانیں بھریں۔ ویلبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگوں اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے، یعنی جس مقام پر وہ یہ فلائنگ پاسٹ کر رہے تھے وہاں پہ ان کے علاوہ 4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے میں کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی جو تھا اس نے کیمرے سے اس کی ویڈیو بنائی اور اپنے پاس سیو کر لی۔ پیج نمبر 47 پر آئیے۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ اس کارنامے سے ناواقف تھے، کیونکہ 4 لوگوں نے دیکھا تھا، پوری دنیا نے تو نہیں دیکھا تھا، تو کسی اور کو، زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ویلبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا مظاہرہ کیا۔ 1908 پہلے تھے کہ 1903، اس کے 5 سال بعد 1908 میں ویلبر فرانس گئے اور انہوں نے وہاں 90 کلومیٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ویلبر کو اڑنے والی مشین بنا کر دینے میں آمادہ ہو گئی، یعنی ویلبر کو ایک فرانسیسی کمپنی نے اڑنے والی مشین بنا کر دی اور اس پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ویلبر فرانس میں تھا، آرول امریکہ میں کامیاب پرواز دی، یعنی ایک بھائی فرانس میں تھا اور دوسرا بھائی امریکہ میں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پڑھ لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے، یعنی ان معاملات سے دور وہ واپس وہیں آ گئے جہاں سے انہوں نے اپنی پرواز کا آغاز کیا تھا اور اس کو خوب سے خوب تر بہتر، یعنی اس کے اندر اور زیادہ کوشش اور جدوجہد سے اس کو مزید فرنش کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ اونچی اڑان کے دل و دادا دونوں بھائیوں نے بہت سے لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ویلبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنا جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج دنیا میں برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تصویر کو ممکن بنا دیا، یعنی خلا تک میں انسان نے اڑنے کا خواب پورا کر لیا ہے۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ہی ممکن ہوا، یعنی اگر وہ لوگ اس وقت یہ تمام کوششیں اور جدوجہد نہ کرتے تو شاید آج انسان جس بلندی پہ موجود ہے وہ ممکن نہ ہوتا۔ اچھا کلاس، یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے پیج نمبر 49 پہ۔ پیج نمبر 49 پہ آپ یہ دیکھیے، نیچے دیا ہوا ہے سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ میرے ساتھ ساتھ کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا کتنے برس کا؟ 4 برس کا، ٹھیک ہے۔ رائٹ آنسر از 4 برس کا۔ رائٹ برادران کے والد کون تھے؟ پادری تھے، کرسچن تھے نا،
چرچ میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. ولبر رائٹ پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تھے؟ انڈیانا میں، جو کہاں کی ریاست تھی؟ امریکہ کی. رائٹ برادران نے دکان کھولی. کس چیز کی دکان کھولی تھی؟ سائیکل بنانے کی دکان کھولی تھی. رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی کہاں پر کی تھی؟ امریکہ میں، جہاں پہ وہ رہتے تھے. ولبر کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ ٹائفائڈ سے. یہاں تک آپ کا بک کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اس کے آگے انشاءاللہ ہم آپ کا ریٹن ورک کنٹینیو کریں گے. ریٹن ورک کے اندر آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز الفاظ معنی ہوں گے، جو آپ کی نیکسٹ پریزنٹیشن میں کنٹینیو ہوں گے. یہاں تک آپ اپنا کام کمپلیٹ کریے اور اس چیپٹر کے جتنے بھی مشکل الفاظ آپ کو ورک شیٹ پیڈ میں دیے گئے ہیں وہ یاد کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.